درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں اور درس قرآن کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے سورہ والتین کی روشنی میں عظمت انسان۔ گویا کہ سورہ والتین کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، بلکہ دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ جو بلندیوں کی طرف محو پرواز ہے، جو اسلام کا انسان مطلوب ہے، جس طرح کا قرآن چاہتا ہے کہ انسان بنے، انسان نظر آئے، ظاہر و باطن میں پتہ چلے کہ واقعی یہ انسان ہے۔ ایک تو اس انسان کا ذکر ہے، ایک وہ دیکھنے میں تو وہ انسان ہے، گوشت پوشت کے لحاظ سے تو وہ انسان ہے، مگر اندر کچھ اور ہے۔ بہرکیف اللہ پاک نے اپنے ساری مخلوق میں انسان کو جو عظمت بخشی ہے، انسان کے سر پر جو عزت و شرافت کا تاج سجایا ہے، وہ کسی اور مخلوق پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت ابن عربی جو بہت بڑے صوفی ہو گزرے ہیں، تصوف کی دنیا میں ان کا اپنا ایک نام ہے اور اپنا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑھ کر کسی اور چیز کو خوبصورت نہیں بنایا۔ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ حَيًّا عَالِمًا قَادِرًا مُرِيدًا مُتَكَلِّمًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُدَبِّرًا حکیمًا۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو حی بنایا ہے، یعنی وہ زندہ ہے، عالم بنایا ہے، اس کو شعور دیا ہے، علم سے نوازا ہے، اور اللہ پاک نے اسے مجبور پیدا نہیں کیا، اس کو قدرت بھی بخشی ہے۔ وہ ارادہ کر لیتا ہے، ارادے والا ہے۔ بیٹھا تھا، اٹھنا ہے تو اٹھ کھڑا ہوا، کھڑا تھا، ارادہ ہوا بیٹھ جاؤں، بیٹھ گیا، ارادہ ہوا مسجد چلا جاؤں، مسجد میں چلا آیا، ارادہ ہوا سو جاؤں، سو گیا۔ مجبور محض نہیں ہے، متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، زبان دی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، اپنا ما فی الضمیر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے سمیع بنایا، جیسے فرمایا بھی صحیح، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے، سنتا ہے، کان دیے ہیں، وہ سنتا ہے، بلکہ جہاں تک کہ یہ اچھی آواز ہے یا بری آواز ہے یہ بھی وہ فرق کر لیتا ہے۔ بصیرہ، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے، آنکھیں دی ہیں، کون سی چیز خوبصورت ہے، کون سی بدصورت ہے، وہ اپنی آنکھوں سے یہ بھی فرق کر لیتا ہے۔
اور مدبر ہے، سوچ و بچار کرنے والا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچ بھی لیتا ہے، جو سوچ لیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ بچ جاتا، جو نہیں سوچتا بلا سوچے سمجھے کود پڑتا ہے، پھر وہ پریشان بھی ہوتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ حکیمہ، ہم نے حکمت والا بھی بنایا ہے، تو شعور دیا ہے، دانائی بخشی ہے، حکمت و دانائی کا پیکر بنا دیا ہم انسان کو۔ تو انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت، اب اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے، یہاں اہل علم فرماتے ہیں کہ صفت، یہاں صورت سے مراد صفت ہے کہ اللہ نے اپنی صفت پر پیدا فرمایا۔ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، تو بندے کے اندر بھی وہ صفت پیدا کی ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے۔ جس طرح فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، آپ نے اندر اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے اس کے بندے بھی معاف کریں۔ اللہ پاک جو ہے وہ تحمل والا ہے، حلم والا ہے، تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے بھی حلم والے بنیں، بات کو برداشت کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، بیوی بچے ثابت کرتا ہے، کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ مجھے گالیاں دینا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ بندے گالیاں دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ اتنا کریم ہے کہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ تو محترم حاضرین، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ بے شک ہم نے انسان کو عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پسترین حالت کی طرف۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، تو فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بے بہا اجر و ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ بلا وانا ذالک من الشاہدین، بے شک اللہ ہی تمام حاکموں سے سب سے بڑھ کر حاکم ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں۔ ایک بار پھر ہم نظر ڈالتے ہیں، اللہ کریم نے اس سورت کو بھی قسمیں ذکر فرما کر شروع فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی۔ تو تین اور زیتون کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، اب ہم زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتے۔ تو تین سے اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد
زیتون کا مشہور و معروف درخت ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ باقی مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے کہا تین اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر ہے۔ تو اسی طرح مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن اتنا کہوں گا تین ہو، زیتون ہو، طور سینا ہو اور بلد الامین ہو، ان مقامات کو اللہ کے نبیوں سے نسبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی قسم ذکر فرمائی جن مقامات کو نسبت اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے محبوبوں سے ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے 4 قسمیں ذکر فرمائیں۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ تو 4 قسمیں ذکر کیں، تو جواب قسم کے طور پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو عقل و شکل کے اعتبار سے بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ محترم حاضرین، انسان واقعی خوبصورت ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے عرض کروں گا کہ 3 طرح کی مخلوق ہے، 3 قسم کی مخلوق ہے۔ ایک وہ کہ جس میں صرف اور صرف روح ہے، یعنی روحانیت ہے۔ ایک وہ جس میں صرف نفسانیت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس میں روحانیت بھی ہے اور نفسانیت بھی ہے۔ جس مخلوق میں صرف اور صرف روحانیت ہے، یعنی روح ہے، وہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ ان میں مادیت نہیں ہے، ان میں نفسانیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، چونکہ ان میں نفسانیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وہ مخلوق کہ جس میں صرف نفسانیت ہے، نفسانی تقاضے ہیں، اور وہ حیوان ہیں، جاندار ہیں۔ نفسانیت کا مطلب ہے بس کھانا پینا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جس مخلوق میں نفسانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا انسان کے اندر فجور اور تقوی کو رکھ دیا گیا ہے، یعنی نیکی اور برائی قبول کرنے کی صلاحیت کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان جو ہے وہ نفسانیت اور روحانیت کا مجموعہ ہے۔ اب نفسانیت کے اپنے تقاضے ہیں اور روحانیت کے اپنے تقاضے ہیں۔ نفسانیت کیا ہے؟ بھوک لگی تو کھانے کی طرف بڑھے، پیاس لگی تو پانی کی طرف بڑھے، معقولات کی طرف بڑھے، مشروبات کی طرف بڑھے، بس کھانے کو مل جائے۔ بعض لوگ تو تمیز ہی نہیں کرتے حلال ہے یا حرام، بس کھانا ہو، پینا ہو، مشروب ہو، معقول ہو، بس جسمانی لذت حاصل ہو، جسم کو غذا ملے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، اس سے کوئی بھی جناب سروکار نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب نفسانیت کے اپنے تقاضے ہیں، روحانیت کے اپنے تقاضے ہیں، اور روح چاہتی ہے کہ اس کو بھی غذا ملے،
اس کی غذا کیا ہے؟ روح مادی چیز تو ہے نہیں، وہ تو ایک لطیف چیز ہے، تو اس کی بھی غذا ہے۔ اب اس کی بھوک روٹی پانی سے تو نہیں جناب والا ختم ہوگی، اور چونکہ وہ روٹی اور پانی کا تقاضا بھی نہیں کرتی، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو روحانی غذا ملے۔ کون سی غذا؟ روحانی، قرآن، نماز، ذکر الہی، درود و سلام۔ یہی وجہ ہے کہ روح اور نفس کی کشمکش رہتی ہے، روحانیت اور نفسانیت کی جنگ جاری رہتی ہے۔ تو ان میں سے جو چیز غالب آ جاتی ہے، پھر انسان کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے۔ نفسانیت والا ماحول مل گیا، غلط سوسائٹی میں آ گیا، چوریوں کی صحبت میں، جواریوں کی صحبت میں بیٹھا، شرابیوں کی صحبت میں بیٹھا، تو پھر وہی تیار ہوا، اور وہی سوچ، وہی فکر، وہی کردار۔ اور اگر سبحان اللہ بزرگوں کے پاس بیٹھا، اچھا ماحول مل گیا، کسی اچھے تعلیمی ادارے میں آیا، تعلیم بھی ہوئی، تربیت بھی ہوئی، اچھے استاد مل گئے، اچھے مرشد مل گئے، اچھی سوچ بن گئی، تقویٰ کی طرف آ گئے، اتنی محنت کی، اتنی ریاضت کی کہ اتنا بلندی پہ پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو پھر فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ پھر انسان اتنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اتر اتر کر اسے سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے بھی اتر اتر کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر انسان ان اصولوں کو ٹھکرا دے جن کے بارے میں اسے بتلایا گیا تھا کہ یہ اصول اپناؤ گے، ایمان، تقویٰ، طہارت، اخلاق عالیہ اپناؤ گے تو تمہیں بلندی نصیب ہوگی۔ اگر وہ ان اصولوں کو ٹھکرا دے، حلال کی بجائے حرام کی طرف آ جائے، اور تقویٰ کی بجائے فجور کی طرف آ جائے، اور انسان نیکی کو چھوڑ کر بدی کی طرف آ جائے، اور وہ اچھوں کی صحبت کو چھوڑ کر بروں کی صحبت میں آ جائے، شاہینوں کی صحبت کو چھوڑ کر زاغوں اور کبوں کی صحبت میں آ جائے، تو پھر انسان پستی میں چلا جاتا ہے، اور انجام کار کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور جو انسان نیکی کی طرف محو پرواز رہے تو سبحان اللہ وہ پھر شہبازوں کے ساتھ مل جاتا ہے، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے گروہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو یہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے؟ نہ انعام یافتہ حضرات کو فنا ہے، نہ انعامات کو فنا ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا گیا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو انسان ایمان اور عمل صالح پر رہے گا وہ تو بلندیوں کی طرف جائے گا، اور بلندیوں کی طرف جائے گا، چونکہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ یعنی جو حیوانیت پر اتر آئے گا، حیوانی سطح پر اتر آئے گا، انسانی اصولوں کو اور قرآنی اصولوں کو پامال کر دے گا، اخلاقیات کو پامال کرے گا، حیوانی زندگی پر اتر آئے گا، انسانی سطح سے
اتر کر حیوانیت پر آ جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اسفل السافلین یعنی جہنم کی طرف گر جائے گا۔ مگر سب نہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے تو بے بہا اجر ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو جو وہ نیکیاں صحت مندی کی حالت میں انجام دیتا تھا یا اقامت کی صورت میں گھر میں جو نیکیاں کرتا تھا، فرمایا اس کو برابر ثواب ملتا ہے۔ بیمار بھی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ گھر میں تھا تو یہ نیکی کرتا تھا، اب سفر میں ہے یہ نیکی نہیں کر رہا، لہذا تم لکھ لو۔ بیمار تھا، صحت مند تھا تو یہ نیکی کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، یہ تہجد نہیں پڑھ رہا، لہذا تم تہجد کا ثواب لکھتے رہو۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، فرمایا ان کا جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ انسان جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کی ساخت کو دیکھیں، اس کی قد و قامت کو دیکھیں، اور دیگر جو جاندار ہیں، حیوان ہیں، ان کی ساخت کو دیکھیں، ان کی بناوٹ کو دیکھیں۔ حالانکہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، اونٹ کو اللہ نے بنایا، ہاتھی کو اللہ نے بنایا، بکری کو اللہ نے بنایا، تو ان کی اپنی ساخت ہے، انسان کی اپنی ساخت ہے۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ ان کا سر جھکا ہوا ہے، ان کا منہ جھکا ہوا ہے، جب وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں، چارے کی طرف، تو منہ کو لے جاتے ہیں۔ واہ انسان تیری عظمت کو سلام کہ اللہ پاک نے تجھے کھانے کی طرف جھکنے سے بچا لیا، ہاتھ عطا فرمائے۔ فرمایا اے انسان تیری عزت اس میں نہیں ہے کہ تو جو تجھ سے بہت گھٹیا چیز ہے، ادنا چیز ہے، اس کے آگے سر جھکاتا پھرے، یہ تیری توہین ہے، یہ انسان کی توہین ہے، یہ انسان کی تذلیل ہے، یہ انسان کی تحقیر ہے کہ انسان ادنا چیز کے آگے جھکتا پھرے۔ اللہ کو تو اتنا پسند نہیں ہے، مگر افسوس کتنا انسان اپنے مقام سے گر گیا ہے۔ جب وہ گرنے پہ آتا ہے، کبھی سود پہ گر جاتا ہے، کبھی جناب والا برائی پہ گر جاتا ہے، کبھی چوری جیسے، کبھی فعل پہ، کبھی بدکاری جیسے فعل پہ گر جاتا ہے۔ اور ہم سے تو وہ مکھی بھی نمبر لے گئی، ہم سے تو وہ شہد کی مکھی بھی جناب والا بازی لے گئی۔ اسے ایک بار حکم ہوا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا آپ کے رب نے، سبحان اللہ، حالانکہ سب کا رب ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں ہوں تو میں سب کا رب، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں، مگر میرے کمال ربوبیت کو دیکھنا ہو تو دیکھو میں مصطفیٰ کریم کا رب ہوں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی طرف وحی کی، یعنی القاء کیا، اس کے دل کے اندر ڈال دیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو نے گھر بنانا ہے پہاڑوں پر، من الجبال بیوتا ومن الشجر، درختوں پر۔ کہاں کہاں گھر بنانے؟ فرمایا پہاڑوں پر، صاف ستھرے جگہوں پر، گھروں پر اور چھتوں پر، درختوں پر تو نے اپنا گھر بنانا ہے۔ ایک بار اللہ کریم نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا ہے، وہ پرواز کرے گی، کہاں بیٹھے گی، اس کا ذوق طہارت دیکھیے، ذوق نظافت دیکھیے، کتنی اس کے اندر لطافت ہے، کتنی نفاست ہے۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے ہماری عظمت بیان کر رہا ہے۔ ہم گرنے پہ آئے تو گندگی پہ گر جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی مکھی ہے، وہ پرواز کرتی ہے، کہاں اترتی ہے؟ پھولوں پہ، پھلوں پہ، گلاب پہ، کبھی وہ بیری کے درخت پر، کبھی کسی پاکیزہ درخت پر، کبھی کسی پاکیزہ پھول پر۔ دوستو وہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق
کہے تو وہ اتنا پاکیزہ سوچ رکھتی ہے کہ میں نے گندگی پر نہیں بیٹھنا، تو جس کی عظمت اللہ پاک بیان کر رہا ہے وہ حرام پر گرے، وہ رشوت پر گرے، وہ چوری کے مال پر گرے، وہ دوسرے کا مال دبانے کے لیے گرے، تو پھر قرآن نے کہا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان کو اپنی عظمت کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ وہ کھانے کی طرف جھکے، پینے کی طرف جھکے، فرمایا یہ تیری توہین ہوگی، بلکہ ہاتھ لے جاؤ، لقمہ توڑو اور منہ میں ڈالو۔ جھکنا کہاں ہے؟ کھانے کے آگے جھکو گے، یہ تمہاری توہین ہے، بلکہ جب بھی جھکو اس کے آگے جھکو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کے آگے جھکنے میں تمہاری عزت ہے، تمہاری عظمت ہے، تمہاری شان ہے۔ کاش بتوں کے پجاری اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، عقل ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے، بلکہ ہماری عزت، ہماری عظمت اسی میں ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں۔ ایمان سے جو رب کے آگے جھکتا ہے، جو مالک کے آگے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پستی سے اٹھا کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اسے سربلندی نصیب فرماتا ہے، اور اتنی بلندیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے کہ آسمانوں کی، افلاک کی بے کراں بلندیاں بھی جھک جھک کر اسے سلام پیش کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، آخر میں عرض کروں گا کہ انسان کتنا خوبصورت ہے۔ جب خوبصورت ہے تو اس سے کام بھی خوبصورت ہوں۔ انسان خوبصورت ہے تو کام بھی خوبصورت ہو انسان دہشت گردی کرے، ہو انسان بم بلاسٹ کرے، ہو انسان اغیار کا ایجنٹ بن جائے، ہو انسان دوستو چوری کرے، اسے انسان کہو گے؟ ہو انسان والدین کو ٹھوکریں مارے تو کیا آپ اسے انسان کہو گے؟ ہو دیکھنے میں انسان ہمسایوں کو ستائے، رشتہ داروں کو ستائے اور معاشرے کا سکون تباہ و برباد کر دے، آپ اسے انسان کہو گے؟ بیٹی کی عزت لوٹ لے، اسے آپ انسان کہو گے؟ کسی کا جہیز تیار ہے، وہ ہتھیا لے، آپ اسے انسان کہو گے؟ دوستو، ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ نے یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کرنے ہیں، وہ جناب والا پیسے ہڑپ کر لے، 12 ہزار دینا ہے تو عورتوں کو 10 ہزار دے کر جناب والا 2 ہزار اپنے پاس رکھتا جائے، تو کیا اسے انسان کہو گے؟ اور کسی کو ذمہ داری سونپی جائے کہ آپ نے یہ سرکاری تعمیرات کروانی ہیں، تو ناقص میٹیریل لگائے، وہاں سے پیسے ہڑپ کر لے، تو کیا آپ اسے انسان کہو گے؟ تو میرے بھائیوں، انسان وہ نہیں ہے، انسان وہ ہے کہ جیسے خود خوبصورت ہے تو پھر اس کے اعمال بھی خوبصورت ہوں، اس کا کردار بھی خوبصورت ہو۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن العربی نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ایک ہے عالم کبیر اور ایک ہے عالم صغیر۔ یہ جو ہمارے سامنے جہان ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں زمین ہے، آسمان ہے، یہ چاند تارے ہیں، یہ کوہسار ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ حسین نظارے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ بہت وسیع و عریض ایک دنیا ہے، یہ عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پورے
عالم کبیر کو اٹھا کر اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو زمین کا بھی نمونہ ملے گا، آسمان کا نمونہ ملے گا، پہاڑوں کا نمونہ ملے گا، دریاؤں کا پانی کا نمونہ ملے گا، پہاڑوں کا نمونہ ملے گا، اللہ اکبر، چاند سورج کا نمونہ ملے گا۔ یہ انسان کی دو جو آنکھیں ہیں ان میں نور ہے، چونکہ روشنی سے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں، تو آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ چاند سورج کی مثال ہے، انسان کے جو دانت ہیں یہ پہاڑوں کی مثال ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل ہے، تو دوستو یہ آپ دیکھیں انسان کی زلفیں ہوتی ہیں، یہ جنگل کی مانند ہیں۔ تو انسان کے اندر بہت کچھ ہے، ظاہری طور پر بھی بہت کچھ رکھا ہے، باطنی طور پر بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ انسان ایک فیکٹری کی مانند ہے، اور سبحان اللہ، یہ دیکھ لیں آپ، چہرے کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، چہرے کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور یہ ساتھ کان فٹ ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ناک سونگھ رہا ہے۔ جیسے فیکٹری جو ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے، بیک وقت کتنے کام کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح انسان بھی ایک جہان کی مانند ہے، پورا جہان انسان کے اندر موجود ہے۔ بہرکیف انسان سے بڑھ کر اللہ تعالی نے کسی کو خوبصورت نہیں بنایا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تمہارا نام ہو کر رہ گئی۔ حضرات محترم، ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے۔ آتا ہے کہ خلیفہ منصور کا ایک وزیر تھا، عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، اسے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے، آسمان پر چاند جگمگا رہا تھا، بیوی بھی خوبصورت تھی، کبھی وہ بیوی کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، تو مذاق مذاق میں اس کی خوبصورتی میں اتنا محو ہوا کہ وہ کہنے لگا، انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ تجھے 3 طلاقیں ہوں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، یعنی اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو پھر تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھی لکھی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پردہ کیا، کہا اب تیرے میرے درمیان طلاق ہو گئی، میں تیری بیوی نہیں رہی۔ اتنا پیار تھا۔ رات بڑی مشکل سے گزری، صبح دربار میں پہنچا، پریشان پریشان۔ بادشاہ نے کہا خیر تو ہے اے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی صاحب، خیر تو ہے؟ کہنے لگا غضب ہو گیا، بھئی کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہے ہوئی کہ میں رات اپنی بیوی سے کہہ بیٹھا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب میں پریشان ہوں۔ نے کہا اچھا جی، علماء کو بلاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ویسے بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ علماء آ گئے، فقہاء آ گئے، یہ مسئلہ رکھا گیا، سب نے کہا جی طلاق ہو گئی، سب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ تو دیکھا ایک کونے میں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے اظہار خیال نہیں فرمایا، آپ نے رائے نہیں دی؟ تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر کی
قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی جہاں امن والے نبی پیدا ہوئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا لو جی مسئلہ تو حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا کہ قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پوری کائنات میں انسانی سب سے بڑھ کر ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا مطلقاً انسان چاند سے زیادہ حسین ہے، تو جب انسان چاند سے زیادہ حسین ہے تو باقی میری بیوی بھی حسین ہے، لہٰذا طلاق نہ ہوئی۔ یہ کون تھے جو خاموش بیٹھے تھے پھر بولے؟ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ حضرات محترم، آئیے ہم نے جو کچھ سورہ والتین کی روشنی میں سنا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ایسی عادات اپنائیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ایسے احکام پر چلیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، تو انشاءاللہ ہم اچھے انسان بن جائیں گے، ہلاکت سے بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا